بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آج ہم اپنا پہلا سبق پڑھیں گے جو کہ نظم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نثر پڑھی تھی اور آج ہم نظم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ایک ہم نظم پڑھتے جائیں گے، ایک ہم اپنا نثر کا پورشن میں سے ایک چیپٹر پڑھتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے دونوں چیزیں یعنی آپ کی شاعری اور آپ کی جو نثر ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ تو آج ہم اپنے حمد کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمد کہتے کسے ہیں، اور حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہماری خالق اور مالک ہونے کے ناطے ہمارے سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو آج ہم اپنی حفیظ طائب کی لکھی ہوئی حمد کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی درست تلفظ کے ساتھ پڑھائی بھی کروں گی اور آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی حمد کو۔ لائق حمد حقیقت میں ہے خلاق جہاں، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان۔ اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے، اس کے الطاف سے ہے زیست کرا تاباں کراں۔ اس کی قدرت کے مظاہر مہ و مہر و مریخ، بحر و بر دشت و جبل اس کی جلالت کے نشاں۔ بھیجتا رہتا ہے وہ ابر و ہوا کے قاصد، سبزہ و گل سے وہ بھرتا ہے زمیں کا داماں۔ نہ کوئی اس کے سوا حشر کے میدان کا، حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار اماں۔ وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے، اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جاں۔ اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، اس کے احسان بلا سکتا ہے کیسے انسان۔ منکروں کا بھی وہی رزق رساں ہے تائب، بے نیازی ہے حقیقت میں اسی کو شیاں۔ جی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروں گی، میننگ بھی بتاتی جاؤں گی۔ آپ میننگ بھی نوٹ کر لیجئے گا اور پھر تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ لائق حمد، لائق حمد تعریف کے قابل، سمجھے بات؟ تعریف کے قابل۔ خلاق جہاں ہر چیز کو پیدا کرنے والا، خلاق جہاں ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ اچھا، منتظر انتظار کرنے والا، جس اور سارے امکان اشیاء۔ لائق حمد حقیقت میں ہے خلاق جہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شاعر حفیظ صاحب کہتا ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی خلاق جہاں ہے، اس جہاں کو پیدا کرنے والا، اس جہاں کو چلانے والا ہے۔ سب تعریفیں ظاہر ہے اسی ذات کے لیے ہیں، اور اس میں موجود ہر مخلوق کا خیال رکھنے والا ہے، ہر مخلوق کو برابر کا رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ تو پھر ایسی ہی ہستی جو ہے وہ تعریف کے قابل ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کے حکم کی منتظر ہے، اللہ کے اشارے کی منتظر ہے۔ دیکھیں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جو ہے وہ ہل نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق کام کرتا ہے، چلتا ہے، کیوں کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ قرآن پاک میں بھی آپ نے کئی جگہ یہ پڑھا ہوگا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جیسے وہ کن کہتا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ غرض کائنات میں موجود ہر شے اس کے کن کے منتظر ہے۔ یہ پہلا آپ کو شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔
اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اب اس شعر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتا ہے شاعر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز میں طاقت آ جاتی ہے۔ توانائی طاقت کو کہتے ہیں، ارشاد حکم کو کہتے ہیں، چاہے وہ ذرا چھوٹے سے چھوٹا ذرا ذرات جو ہوتے ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہے تو وہ خاک کے ذروں کو بھی طاقت اور توانائی دے سکتا ہے۔ تو خاک کے ذروں میں بھی اگر ہمیں کوئی طاقت اور توانائی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ خدا کا حکم ہے، سمجھ آئی؟ اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی طاقت ہے، اور اس کے الطاف سے ہے زیست کراں تاباں کراں۔ الطاف لطف کی جمع، مہربانی یا نوازشیں۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، کرا تاباں کرا بے انتہا اور بے پناہ۔ تو اس کی مہربانی سے، اس کے لطف سے، اس کے کرم سے یہ فنا ہونے والی زندگی بھی بے پناہ اور بے انتہا عنایات سے گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنی لطف و عنایات ہم پہ ہیں کہ ان کے تحت یہ فنا ہونے والی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے، یعنی ہر جاندار پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ اگر چاہے تو ہماری یہ جو فنا ہونے والی زندگی ہے ختم ہو جائے گی نا، لیکن یہ فنا ہونے والی زندگی اس کے لطف اور کرم سے بے پناہ اور بے انتہا رحمتوں اور برکتوں کے تحت گزر سکتی ہے، سمجھ آئی؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں، ان سے جو ہے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے تابع گزاریں، تو ہماری زندگی بہت خوبصورت گزرے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل ہو، آپ پہ کرم ہو، تو اپنی یہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں، اس کی جو احکامات ہیں ان کے تابع گزاریں، تو پھر ہماری زندگی میں نہ صرف آسانیاں ہوں گی بلکہ اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کی قدرت کے مظاہر مہ و میر و مریخ، یہ سورج چاند ستارے یعنی نظام آسمانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ سورج چاند ستارے سیارے غرض یہ سارا نظام آسمانی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اور اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ جب صبح سورج نکلتا ہے اور جب دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتا ہے تو ہمیں کسی ہستی کے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو بحر و بر، سمندر اور خشکی، دشت و جبل، صحرا اور پہاڑ، تو یہ کیا ہے؟ یہ سمندر، یہ خشکی، یہ صحرا اور یہ پہاڑ اس کی جلالت، اس کے رعب اور دبدبے کے نشان ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھ کھولیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم اس خالق حقیقی کی قدرت کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بے اختیار اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بے شک وہی ذات ہے جو بڑی سے بڑی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہر چیز پر وہ قادر ہے، خدا کی قدرت اور بزرگی کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ تو ان کی بڑی بڑی نشانیوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ جو زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، سب اس کی قدرت، طاقت اور اس کی شان و شوکت کے نشان ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور طاقت عطا کی۔ دنیا کی تمام چیزیں صرف اس کے اشارے اور حکم کے مطابق اپنے اپنے کام سر انجام دیتی ہیں۔ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جلالت کے نشان ابھی ہم نے جانے کہ کیا کیا تھے، کہ یہ جو نظام آسمانی ہے، دیکھو اس میں بھی ہمیں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟
ایک نظام کے تحت سارا جو ہے آسمان کا نظام ہے وہ چل رہا ہے، سورج چاند ستارے اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، کوئی کسی سے ذرا سا بھی نہیں ٹکراتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم ہے، اس کے مطابق وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں دنیا میں بھی جو یہ بہار نظر آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کے نتیجے میں یہ بہار ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے، اور وہی جو ہے روب اور دبدبے والا ہے، اور اسی کو یہ چیز جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی شان ہے یہ۔ اچھا، اگلا شعر دیکھیے کہ بھیجتا رہتا ہے وہ ابر و ہوا کے قاصد۔ سمجھ آئی؟ ابر و ہوا کا کیا مطلب؟ ابر کہتے ہیں بادل کو، بارش کو، قاصد کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا، اور سبزہ و گل، سبزہ تو سبزہ ہے، گل جو ہوتا ہے مٹی کو کہتے ہیں، پھولوں کو کہتے ہیں، سے بھرتا ہے وہ زمین کا دامن۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے۔ بادل اس کے حکم سے برستے ہیں، وہ بادلوں کے ذریعے بھی پیغام پہنچاتا ہے نا، اپنی قدرت کا، اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہوا جو ہے، ایک ہوا کو ہی لے لیں جو جگہ جگہ اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہے، اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ بھی جو بادل ہیں وہ بھی اس کے حکم سے برستے ہیں، ہوا کے جھونکے بھی خدا کی مرضی سے ہی چلتے ہیں، اور وہی ذات ہے جو اس سرزمین کا دامن خوبصورت سرسبز گھاس اور پھولوں سے بھرتی ہے۔ تو حقیقت میں خدا کی بنائی ہوئی تمام اشیاء ہمیں اس ذات کے موجود ہونے کا پتہ دیتی ہیں اور اس کی طاقت کا پیغام دیتی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایک دم سے بارش آتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ موسم اچھا ہو گیا ہے۔ تو وہ اسی طرح سے بارش اور ہوا کے ذریعے سے پیغام بھیجتا رہتا ہے اور اپنے ہونے کا بتاتا ہے کہ میں ہوں، اور میرے حکم سے یہ دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ میرے حکم کا، میرے اشارے کا منتظر ہے، اور جب تک میں اشارہ نہیں دوں گا یہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل سکتا۔ پھر اس زمین کو پھولوں اور مٹی سے اور سبزے سے بھرتا ہے، زمین کے دامن کو۔ یہ زمین بھی تو ایک دسترخوان کی مانند ہے نا، اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک دسترخوان کی طرح کتنی نعمتوں سے سجا دی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، تو جو ہم نے بنایا تو وہ لگاتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا دسترخوان بھر گیا۔ تو اسی طرح سے انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک دسترخوان کی مانند سجا دیا ہے، سمجھ آئی؟ جس میں بے شمار نعمتیں ہیں انسان کے لیے، اور یہ اب انسان پر ہے کہ وہ ان نعمتوں کو کس طرح سے حاصل کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار امان۔ اب دیکھیں حشر کے میدان، حشر کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے اس نظام کائنات کو جو چلانے والی ذات ہے صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جنت دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ بھی تو پھر وہی کرے گا نا، وہی تو اس دن کا مالک ہوگا نا، اور اس کے سوا تو کوئی بھی ہمیں پناہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے سوا تو کوئی حشر کے دن کا مالک نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس دنیا میں اس طرح کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے۔ ہر چیز صرف جو ہے وہ ذات باری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں پناہ دے سکتا ہے کسی بھی چیز سے، عذاب سے یا کسی بھی چیز سے۔ تو ہم اس کے علاوہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو حشر کے دن کا مالک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جزا اور سزا کا فیصلہ وہی کرے گا۔ وہ چاہے تو ہمیں سزا سے بچا کر پناہ میں دے دے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، تو اس کے سوا زمانے میں، اس دنیا میں، حشر کے میدان میں یا حشر کے دن بھی کوئی ہمیں پناہ دینے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وہ کسی سے بھی نہیں ہے نہ کوئی اس سے، اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جہاں۔ وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے، اس پہلی لائن میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، سمجھ آئی؟
اور شاعر ہر شے پر ملکیت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس جہاں کی ہر چیز پر قادر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس جہاں کا بھی مالک ہے۔ اچھا، اور کسی سے بھی وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے ہے، تو کیا مراد ہے اس سے کہ اس میں آپ سورہ اخلاص کو اگر دیکھیں، قل هو اللہ احد، اس سورت کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پہلا جو مصرع ہے اس کی تو پوری تشریح میں آپ وہ لکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور نہ وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو وہ نہ وہ کسی سے ہے، نہ مطلب اس کی کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، ٹھیک، یعنی نہ ان کے کوئی ماں باپ ہے اور نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جاں، پھر بھی ہر شخص کی شرک کے قریب ہے۔ رشتہ جاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی جان سے بڑھ کر کسی کے ساتھ رشتہ رکھنا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بھی اس طرح سے نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، زمین کو دسترخوان کی طرح سجا دی ہے، اس زمین پر اپنے بندوں کے لیے لاتعداد نعمتوں کو سجا دی ہے، لیکن پھر بھی بندہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے کتنے گناہ کیے ہوں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ اس کے غفور الرحیم ہونے کی بات ہے نا، کہ وہ رشتہ جان رکھتا ہے، جان کا رشتہ ہے۔ بے شک ہم اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، لیکن وہ ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اور جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ اس کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص سے جان کا رشتہ رکھتا ہے، اور ہر شخص سے کیا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ارادوں، ہمارے خیالوں، ہمارے خیالات، ہر چیز، ہمارے جذبات، احساسات، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ ہے اس کا جان کا رشتہ کہ وہ ہماری ہر تکلیف، دکھ، درد، خوشی، ہر چیز سے واقف ہے، ہماری ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے۔ تو پھر بھی وہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جب بھی انسان اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، چاہے انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا زمین اور آسمان کے درمیان بھر جائیں، لیکن انسان اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور یہی وہ اس کا رشتہ جاں ہے۔ ہر شخص اس کی نظر میں سب برابر ہیں، اس کی نظر میں سب برابر ہے۔ ہاں، فرق صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پہ آ سکتا ہے، ورنہ اور کسی چیز پہ فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ ہر شخص سے جان کا رشتہ رکھتا ہے۔ اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، ٹھیک ہے، اور اس کے احسان بلا سکتا ہے کیسے انسان؟ اچھا، اب کیا مطلب ہے نیابت کا شرف؟ کیا ہوتا ہے نیابت؟ کہتے ہیں خلافت کو، خلیفہ ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام میں انسان اعلیٰ و برتر ہے، اشرف ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام جانداروں سے برتر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اس دنیا میں انسان کو ہدایت دینے اور انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور اپنے برگزیدہ بندے بھیجے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر احسان عظیم ہے جسے انسان نہیں بھلا سکتا، ٹھیک ہے، کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، اسے عقل و شعور عطا کیا۔ یہ ہمیں کسی بھی صورت نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات میں اپنی خلافت کا، اپنے خلیفہ ہونے کا شرف عطا کیا، ہمیں یہ عزت دی کہ ہم تمام مخلوقات پر برتر ہیں مخلوقات سے، اور ہمیں جو ہے عقل اور شعور عطا کیا ہے اور بہترین مخلوق بنا کر بھیجا ہے۔ اور آدم
یعنی کہ انسان اس احسان کو بلا نہیں سکتا۔ منکروں کا بھی وہی رزق رساں ہے طائب۔ اب شاعر خود کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ منکروں کا انکار کرنے والوں کا بھی وہی رزق رساں ہے طائب، وہی رزق دینے والا ہے۔ اب دیکھیں نظم کا جو آخری شعر ہے، اس میں شاعر کیا کہتا ہے؟ طائب، اس دنیا میں ہر ایک کو رزق صرف خدا کی ذات عطا کرتی ہے، یہاں تک کہ کافروں کو بھی رزق پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ منکر ہے نا، وہ اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب اللہ کہے کہ جی یہ تو میری مانتے ہی نہیں ہے، تو میں ان کو رزق کیوں دوں؟ نہیں، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو ان کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے ایک نبی تھے، آئی تھنک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہو سکتا ہے نبی کا نام جو ہے میرے ذہن میں صحیح نہ ہو، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کو عادت تھی کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے تو اپنے ساتھ کسی کو ضرور شامل کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو ایک شخص گزرا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ تو وہ شخص آیا، بیٹھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ یہ تو کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا نہیں میں کافر ہوں۔ تو انہوں نے کہا اٹھو فوراً یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو اتنے میں وہ شخص اٹھا تو اتنے میں وحی نازل ہوئی کہ ہے ابراہیم، اس شخص کی عمر 60 سال ہے یا 70 سال ہے، اور یہ شخص 70 اور 60 سال سے میرا منکر ہے، مجھے نہیں مانتا، تو میں پھر بھی اس کو رزق دے رہا ہوں، اور تمہیں آج ایک دن دینا پڑا تو مشکل ہوگی، تو فوراً اس کو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے اس شخص کو بلایا، اس سے معافی مانگی اور اسے ساتھ کھانا کھلایا۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بے نیازی ہے نا، یہ لاپرواہی ہے، اس طرح سے حقیقت میں اسی کو شیان ہے۔ انسان تو یہ بے نیازی کر ہی نہیں سکتا، یا اس کو تو یہ انسان کے تو بس کی یہ بات ہی نہیں ہے نا۔ حقیقت میں تو یہ بے نیازی اس کے لائق ہے، وہ خود مختار اور بے نیاز ہے۔ وہ بغیر بے نیازی سے مراد یہ ہے کہ اس کو نہیں پرواہ ہوتی کہ یہ شخص میری عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ بے نیاز ہے۔ وہ اس کو بھی دے گا جو اس کا منکر ہے، اور وہ اس کو بھی دے گا جو اس کا ماننے والا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو عطا کرے گی، کیونکہ وہ خود مختار اور بے نیاز ہے۔ وہی ذات ہے نا جو پتھر میں کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق پہنچاتی ہے، اور اس دنیا کی ہر شے کو اس نے پیدا کیا، تو اس تک رزق پہنچانے کا ذمہ بھی اسی کا ہے۔ تو یہ بے نیازی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کو ہی جچتی ہے، اس کی ہی شیاء ہے، اسی کو یہ شان و شوکت صرف اسی کے لائق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں ہماری جو نظم ہے یہ ختم ہوئی۔ اب آپ نے جو تشریح لکھنی ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ ایک پہلا جو شعر ہے اس کی کریں گے، پھر آپ اس کی کر لیں گے، اس کی قدرت کے مظاہر والا تیسرا، پانچواں کر دیں، چھٹا اور آخری۔ پہلا، تیسرا، پانچواں، چھٹا اور آخری۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم اپنے کوشچن آنسر کرتے ہیں۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ حمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعریف بیان کرنا۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ لائق حمد کس کی ذات ہے؟ لائق حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور کائنات میں موجود ہر چیز اسی کے اشارے سے چلتی ہے، اس لیے صرف اسی کی ذات تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت کے نشان کیا کیا ہیں؟ سورج، چاند، سیارے، ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، صحرا، جنگل وغیرہ اللہ کی جلالت کے نشان ہیں۔ ان سے اس کی عظمت اور شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ سب اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ یہ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا ہے آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنی نیابت کا شرف بخشا ہے، اور یہ شرف انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد ہے آخری شعر میں شاعر کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟
آخری شعر میں شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں اور جو اس کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ الفاظ کے معنی آپ خود ڈھونڈ کے لکھیں گے، کچھ میں نے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتائے ہیں، اور کچھ آپ ڈکشنری ورک اگر نہ سمجھ آئی تو ڈکشنری سے کریں گے، اور اس کا خیال مرکزی خیال بھی خود لکھیں گے نظم کا۔ اچھا، جملے استعمال کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 اپنے جملوں میں استعمال کریں ان الفاظ کو، یہ بھی آپ کریں گے۔ سوال نمبر 5 کو چھوڑ دیں، یہ اعراب کا کام ہے۔ یہ جب ہم انشاءاللہ دوبارہ ہمارا اسکول جب اوپن ہوگا تو ہم سارے چیپٹرز کی اکٹھے اعراب لگائیں گے۔ ویسے تو آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں، ڈکشنری سب کے پاس ہے، اس سے آپ اعراب کا کام کر سکتے ہیں۔ موضوع ترین لفظ منتخب کر کے جملہ مکمل کریں۔ منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا اشارے۔ اس کے ڈیش سے ذروں میں توانائی ہے، ارشاد سے۔ اس کی قدرت کے مظاہر مہر و مریخ، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک۔ ڈیش ہے حقیقت میں اسی کو شیاں بے نیازی۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، فعل معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو۔ یہ آپ نے 7th میں بھی پڑھا ہوگا، جیسے طلبہ نے کتاب پڑھی، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو اور فعل کہتے ہیں کام جو ہو رہا ہو۔ تو طلبہ نے کتاب پڑھی، طلبہ اس میں کام کرنے والے موجود ہیں۔ اگر کہا جاتا کتاب پڑھی گئی تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتاب کس نے پڑھی، تو فعل معروف نہ ہوتا، وہ فعل مجہول ہوتا۔ جیسے نیچے ہے کہ فعل مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ مثلا کتے کو مارا گیا، اب کتے کو کس نے مارا یہ نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے، جملے سے، لیکن کتے کو مارا گیا تو یہ فعل مجہول ہوگا۔ اچھا، آپ نے نیچے جو ہے جملوں میں مناسب فاعل لگا کر فعل مجہول کو فعل معروف میں بدلنا ہے۔ پرندوں کو پکڑا گیا، شکاری نے پرندوں کو پکڑا۔ اب انہوں نے شکاری جو ہے وہ فاعل لگا کر فعل مجہول کو فعل معروف میں بدل دیا۔ اب اگلا سوال ہے، انصاف کر دیا جائے گا، جج انصاف کرے گا۔ اس طرح سے آپ نے یہ باقی خود کرنے ہیں تاکہ آپ کو خود بھی پتہ چلے کہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ آپ بک پہ ہی کام کریں گے، خالی جگہ بھی بک پہ ہی کریں گے، اور سوال نمبر 4 جملوں والا یہ کاپی پہ کریں گے، مرکزی خیال کاپی پہ کریں گے، میننگ کاپی پہ کریں گے، کوسچن آنسر بھی کاپی پہ کریں گے، اور تشریح بھی کاپی پہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کا حمد کا کام کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر اپنا گرل گائیڈ کا پڑھیں گے، جو 5واں چیپٹر ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نعت پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے ایک ہم سبق پڑھ لیں گے اور ایک ہم جو ہے تشریح کا کام کر لیں گے۔ تو آپ اپنا کام کمپلیٹ کریں، تب تک کہ اللہ حافظ۔